سناٹے میں جہاں ٹوٹی ہوئی ڈالیاں اور سوکھے درخت خاموشی کی زبان دعا مانگتی محسوس ہوتی تھی، وہاں ایک بوڑھا مسافر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کاندھے پر پرانا تھیلا اور دل میں صرف ایک ہی امید تھی، اللہ کی رحمت۔ یہ بوڑھا شخص کوئی عام مسافر نہیں بلکہ پورے عرب میں وہ علم و تقوی کے مشہور یوسف ڈاکٹر تھا، جس نے اپنی پوری عمر اللہ کے پیغام کو وہ پہنچانے میں گزار دی۔ اس دن سورج قہر بن کر زمین کو جھلسا رہا تھا۔ یوسف کسی ویران پہاڑ کے دامن میں جا بیٹھا، آسمان کی طرف دیکھا، لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے رب، میں نے تیری راہ میں اپنی زندگی گزار دی، اب تیرے کرم کا منتظر ہوں۔ اس کی آواز ریت میں گم ہو گئی۔ اچانک افق پر بادل نمودار ہوئے، آسمان گرجنے لگا، ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی۔ ہر قطرہ یوسف کے چہرے پر پڑتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے اللہ نے اپنا ہاتھ اس پر شفقت سے رکھ دیا ہو۔ وہ سجدے میں گر گیا، اس کے آنسو ریت میں جذب ہونے لگے، اس کا دل شکر سے لبریز ہو گیا۔ جب بارش رکی تو یوسف نے محسوس کیا کہ قریب ہی زمین چمک رہی ہے۔ قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا کنواں بن چکا تھا، جس کا پانی شفاف میٹھا۔ یوسف نے بسم اللہ کہہ کر وہ پانی پیا تو اس کے جسم میں نئی روح دوڑ گئی۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس نے اس جگہ کو باغ رحمت کا نام دیا۔ دن گزرتے گئے اور یہ کنواں مسافروں کے لیے سیرابی کا ذریعہ بن گیا۔ دور دور سے لوگ آنے لگے۔ یوسف ان کو قرآن کی آیات سناتا، تسلی دیتا، توبہ کی تلقین کرتا۔ ہر کوئی کہتا کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک دن ایک جوان قافلے کے ساتھ آیا، نام تھا فہیم، ظاہری طور پر بڑا نیک، ہاتھ میں تسبیح، ماتھے پر محراب کا نشان، مگر دل میں دنیا داری اور لالچ چھپا ہوا۔ اس نے یوسف کی سیرت دیکھی تو دل میں سوچا کہ اگر وہ یوسف کا شاگرد بن جائے تو وہ نہ صرف عزت بلکہ مال و دولت بھی پا سکتا ہے۔ اس نے عاجزی سے یوسف کی خدمت میں شروع کی، پانی بھرنا، لوگوں کو دعائیں دلوانا، قرآن کی تلاوت میں شریک ہونا۔ لوگ اس سے متاثر ہونے لگے۔ یوسف نے خوش ہو کر کہا، الحمدللہ، اللہ نے میرے بعد ایک نیا جانشین عطا فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف بوڑھے اور کمزور ہوتے گئے، ذمہ داریاں فہیم کے سپرد کر دی گئی۔ مگر ایک دن جب یوسف نماز پڑھ رہے تھے، اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے قدموں کے نیچے زمین لرز گئی ہو۔ آج آسمان پر روشنی کی ایک چمک نمودار ہوئی اور ایک نورانی آواز آئی، اے یوسف، جو میری رحمت سے کھیلتا ہے وہ خود رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یوسف چونک گئے، باہر نکلے تو دیکھا فہیم زمین پر گرا ہوا ہے، لرز رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اس نے سب کچھ اگل دیا، اپنی سازش، اپنی نیت، اپنا فریب۔ لوگوں کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ وہ یوسف کی جگہ اور ان کی عزت ہتھیانا چاہتا تھا۔ یوسف نے اسے معاف کر دیا، مگر کہا، فہیم، یہ جگہ اللہ کی رحمت کی ہے، یہاں نیت کا ظاہر برداشت نہیں، جا اپنے گناہوں کی توبہ کہیں اور کر۔ جاتے ہوئے فہیم نے کہا، میں نے رحمت کو سمجھا، مگر آج جانا کہ وہ نور ہے جو خالص دلوں میں اترتا ہے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کا ایمان پھر سے مضبوط ہو گیا۔ کئی مہینے بعد ایک رات جب یوسف تسبیح کے دانے گما رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک جوان لڑکی کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، نڈال، ہاتھ میں قرآن کا ایک پرانا صحیفہ تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ یوسف نے دروازہ کھولا، اسے اندر بلایا، کپڑے دیے اور نام پوچھا۔ لڑکی نے ہلکی آواز میں کہا، میں سلمیٰ ہوں، ایک امانت بچا کر لائی ہوں جو شیطان کے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سنبھلی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک مالدار خاندان کی بیٹی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد چچا نے گھر ہتھیانے اور ایک نادر قرآنی نقشہ بیچنے کی سازش کی۔ اس نے وہ نقشہ چھپا لیا اور جان بچا کر بھاگ گئی۔ یوسف نے وہ نقشہ کھولا، وہ سنہری پانی سے لکھا گیا تھا، چمڑے کے غلاف میں لپٹا ہوا، جس میں کئی نایاب آیات اور تفسیریں درج تھی۔ یوسف نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی، تو صرف ایک کتاب نہیں لائی، ایمان کا چراغ بجھا لائی ہے۔
بچا کے لائی ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ چند دن بعد یوسف نے تمام قبیلوں کے لوگوں کو بلایا، باغ رحمت میں سب جمع ہوئے۔ جب یوسف نے وہ نقشہ کھولا اور اس کی تلاوت کی، فضا میں ایک عجیب سکون پھیل گیا، لوگوں کے دل نرم پڑ گئے، کئی چہروں پر آنسو بہنے لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتے خود وہاں موجود ہوں۔ مگر یہ سکون دیر پا نہ رہا۔ یوسف کو خبر ملی کہ سلمہ کے چچا نے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کیا ہے تاکہ نقشہ چھین کر لے آئیں۔ یوسف نے سلمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی اب وقت امتحان کا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی آزمائش بھی اترتی ہے۔ اس رات اس نے باغ کے ایک کونے میں گڑھا کھودا، قرآن کا وہ نقشہ دفن کیا اور کہا، ایمان کو بچانا بھی ایک جہاد ہے۔ اگلی صبح سپاہی آئے، تلاشی لی مگر کچھ نہ پایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یوسف نے نقشہ چوری کر لیا ہے، مگر لوگوں نے گواہی دی کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سپاہی شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اب یوسف کے چہرے پر ایک گہری چمک تھی، جیسے اسے اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو گیا ہو۔ سلمہ اس کی خدمت کرتی رہی۔ ایک رات جب چاندنی پوری وادی پر چھائی ہوئی تھی، یوسف نے سلمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی میرا وقت قریب ہے، اللہ نے خواب میں مجھے اشارہ دیا ہے، مجھے راز ہے جو جواب تم پر ظاہر کرنا لازم ہے۔ میرے پاس ایک راز ہے جو تم پر ظاہر کرنا لازم ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ کے زمانے میں جب تخت کے لیے خون بہا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل آئے۔ یہ باغ رحمت وہی جگہ ہے جہاں میرا آباء و اجداد کے محل دفن تھے۔ میں اس جگہ سے بھاگا تھا، وہی میری واپسی کا مقام نکلا۔ سلمہ حیرت سے بولی، تو یہ سب سفر نہیں واپسی تھی؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بٹکوں میں ڈال کر بھی اس کی اصل پہچان لوٹاتا ہے۔ اس لمحے آسمان پر بجلی چمکی، زمین ہلنے لگی اور دفن شدہ قرآن کی روشنی کا ایک ستون اٹھا، پورا قبیلہ جاگ گیا، نور آسمان کو چھو رہا تھا، درخت جھک گئے اور فضاؤں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز گونجنے لگی۔ یوسف نے کہا، یہ اللہ کی آخری رحمت ہے جو اس زمین پر اتری ہے، مگر یاد رکھو اگر تم نے اسے طاقت، دولت یا شہرت کا ذریعہ بنایا تو یہ زمین دوبارہ بنجر ہو جائے گی۔ لوگ رو پڑے، سلمہ سجدے میں گر گئے۔ یوسف نے قرآن کا وہ نقشہ نکالا، اب وہ سراسر نور بن چکا تھا، ہر لفظ فضا میں تیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ یوسف نے آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے اللہ تیری امانت تیری زمین کو واپس کر دی۔ اس لمحے اس کی سانس رک گئی، چہرہ نور سے دمکنے لگا، آنکھیں بند ہوئی تو آسمان پر کوسے قضا کے رنگ پھیل گئے۔ لوگوں نے جان لیا کہ یوسف اللہ کی رحمت کا حصہ بن چکا ہے۔ سلمہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ گئے۔ اگلی صبح باغ رحمت کی زمین سے ایک نیا چشمہ پھوٹ نکلا، پانی میں خوشبو تھی، درختوں پر پھول کھل گئے، وہ جگہ جنتی مقام بن گئی۔ سلمہ وہیں رہ گئی، قرآن کی تعلیم دیتی رہی۔ سالوں بعد ایک قبیلہ اپنے بیمار بچے کو لے کر آیا۔ سلمہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے قرآن کی آیات پڑھی، بچے کو پانی پلایا اور وہ بچہ شفا پا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون سی دعا ہے؟ سلمہ نے مسکرا کر کہا، یہ دعائیں اللہ کی رحمت کی ہیں، اور آسمان پر روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی، جنہیں کہیں اوپر سے یوسف دعا دے رہا ہو، رحمت ان دلوں پر اترتی ہے جو خالص ہوں۔ ہو رہا ہے، اس نے سب کچھ اگل دیا، اپنی سازش، اپنی نیت، اپنا فریب۔ لوگوں کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ وہ یوسف کی جگہ اور ان کی عزت ہتھیانا چاہتا تھا۔ یوسف نے اسے معاف کر دیا، مگر کہا، فہیم یہ جگہ اللہ کی رحمت کی ہے، یہاں نیت کا ظاہر برداشت نہیں، جا اپنے گناہوں کی توبہ کہیں اور کر۔ جاتے ہوئے فہیم نے کہا، میں نے رحمت کو سمجھا، مگر آج جانا کہ وہ نور ہے جو خالص دلوں میں اترتا ہے۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کا ایمان پھر سے مضبوط ہو گیا۔ کئی مہینے بعد ایک رات جب یوسف تسبیح کے دانے گما رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک جوان لڑکی کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، نڈال، ہاتھ میں قرآن کا ایک پرانا صحیفہ تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ یوسف نے دروازہ کھولا، اسے اندر بلایا، کپڑے دیے اور نام پوچھا۔ لڑکی نے ہلکی آواز میں کہا، میں سلمہ ہوں۔
ایک امانت بچا کر لائی ہوں جو شیطان کے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سنبھلی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک مالدار خاندان کی بیٹی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد چچا نے گھر ہتھیانے اور ایک نادر قرآنی نقشہ بیچنے کی سازش کی۔ اس نے وہ نقشہ چھپا لیا اور جان بچا کر بھاگ گئی۔ یوسف نے وہ نقشہ کھولا، وہ سنہری پانی سے لکھا گیا تھا، چمڑے کے غلاف میں لپٹا ہوا، جس میں کئی نایاب آیات اور تفسیریں درج تھی۔ یوسف نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹی تو صرف ایک کتاب نہیں لائی، ایمان کا چراغ بچا کے لائی ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ چند دن بعد یوسف نے تمام قبیلوں کے لوگوں کو بلایا، باغ رحمت میں سب جمع ہوئے۔ جب یوسف نے وہ نقشہ کھولا اور اس کی تلاوت کی، فضا میں ایک عجیب سکون پھیل گیا، لوگوں کے دل نرم پڑ گئے، کئی چہروں پر آنسو بہنے لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتے خود وہاں موجود ہوں۔ مگر یہ سکون دیر پا نہ رہا۔ یوسف کو خبر ملی کہ سلمہ کے چچا نے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کیا ہے تاکہ نقشہ چھین کر لے آئیں۔ یوسف نے سلمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی اب وقت امتحان کا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی آزمائش بھی اترتی ہے۔ اس رات اس نے باغ کے ایک کونے میں گڑھا کھودا، قرآن کا وہ نقشہ دفن کیا اور کہا، ایمان کو بچانا بھی ایک جہاد ہے۔ اگلی صبح سپاہی آئے، تلاشی لی مگر کچھ نہ پایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یوسف نے نقشہ چوری کر لیا ہے، مگر لوگوں نے گواہی دی کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سپاہی شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اب یوسف کے چہرے پر ایک گہری چمک تھی، جیسے اسے اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو گیا ہو۔ سلمہ اس کی خدمت کرتی رہی۔ ایک رات جب چاندنی پوری وادی پر چھائی ہوئی تھی، یوسف نے سلمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی میرا وقت قریب ہے، اللہ نے خواب میں مجھے اشارہ دیا ہے، مجھے راز ہے جو جواب تم پر ظاہر کرنا لازم ہے۔ میرے پاس ایک راز ہے جو تم پر ظاہر کرنا لازم ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ کے زمانے میں جب